ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی گفتگو میں ہم عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں گے اور 25 دسمبر کرسمس ڈے عیسائیوں کی عید کے دن کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں گے۔ اللہ جل جلالہ کے پیارے نبی عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ جل جلالہ نے ان کو بہت اعزاز اور اکرام عطا فرمایا اور بہت سارے معجزات جو دوسرے انبیاء کو نہیں عطا کیے گئے، جو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ جل جلالہ نے عطا کیا۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ قرآن مجید میں تقریباً مختلف صورتوں میں 13 صورتوں میں آتا ہے اور 26 مقامات پہ تذکرہ آتا ہے، اور 26 مقامات میں سے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے نام سے 26 مقامات ہیں، اور 23 میں ابن مریم کے نام سے آتا ہے، اور 11 میں مسیح کے نام سے، اور 1 میں عبداللہ کے نام سے آتا ہے۔ یعنی وسیع ترین تذکرہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا قرآن عزیز میں موجود ہے۔ قرآن مجید کی سورت نمبر 19 وہ تو مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے نام پہ ہی اتاری گئی، اور اس میں ان کا تفصیل کے ساتھ واقعہ بھی بیان کیا گیا، اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی مختلف جہتوں کے ساتھ بیان ہوا، وجیہاً بڑے وجاہت والے بھی ہیں، اس کی ایک لمبی تفصیل ہے، تشریح ہے، جو اللہ جل جلالہ نے بہت ہی مقام مرتبہ عطا فرمایا، جو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے شان شاہ ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ اس تمام کے باوجود وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ عیسائیوں نے جو اس چیز کو پیش کیا تب سے، یعنی تب سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران سے سورۃ آل عمران جو اتری، وہ اسی چیز کا ہی مناظرہ کرنے کے لیے پہنچ گئے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں، الیاد والامان۔ مریم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی بیوی ہیں، الیاد والامان۔ وہ 3 ایک اور 1 3، یہ تثلیث والا جو ہے وہ عقیدہ، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرنے کے لیے جو ہے وہ ابتحال کے لیے، مباہلہ کے لیے نکلے کہ نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور جو عیسائیوں کا عقیدہ کہ اس دن 25 دسمبر کو اللہ کا بیٹا پیدا ہوا اور اس پر وہ خوشی مناتے ہیں اور اس پر وہ اپنے اعزاز کرتے ہیں، تو اب اس میں سوچنے کی یہ بات ہے، ایک تو یہ غلط عقیدہ عقل کے اعتبار سے بھی اور اسلام کے اعتبار سے بھی کہ یہ عقیدہ بالکل درست نہیں ہے۔ ہاں، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تھے بڑے مکرم، بڑے اعزاز والے، بڑے اکرام والے، بڑی شان والے، اور اللہ جل جلالہ نے ان کا قرآن مجید میں اتنی شان کے ساتھ تذکرہ کیا، اس کو ہم مانتے ہیں۔ لیکن اب صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا مذہب کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہوگا، کہ اللہ جل جلالہ نے فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں صرف اور صرف اسلام ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دین نہیں۔ اچھا، اب بات آتی ہے کہ اب عیسائی ہمارے پاک و ہند میں رہتے ہیں یا ایسے ممالک میں، تو ان کی پوری حکومتیں جو ہیں وہ راج کرتی ہیں۔ آیا کہ عیسائیوں کے اس عید والے دن میں جس کا وہ یہ نظریہ رکھیں کہ اللہ کا بیٹا اس دن پیدا ہوا تھا، تو مسلمانوں کے لیے جائز ہے کہ وہ ان کو مبارکباد دیں؟ مسلمانوں کے لیے جائز ہے کہ ان کی اس طرح کی جو محافل ہوں اس میں شریک ہو کے ان کے ساتھ ساتھ چلیں؟ آپ دارالافتاء اور علماء کرام جو قریب والے ہیں، وہ آپ ان کا مطالعہ فرمائیں اور ان سے پوچھیں، تو پتہ چلے گا کہ اگر تو تعظیماً اور ان کو ان کے اس دن کی تعظیم کرتے ہوئے وہاں پہ شریک ہوئے، تو علماء نے لکھے کفر کا اندیشہ ہے، اور اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہوئے کہ ان کے ساتھ شریک ہو کے ان کی خوشی میں شریک ہو کے ان خوشی منانا، اس کو شرک لکھا ہے، بالکل ناجائز ہے، کسی صورت میں درست نہیں ہے۔ ہاں، اتنی ضرور ہے کہ وہ جیسے پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہوئے وہ اقلیت ہیں، اقلیت کے جو حقوق ہیں ان کو گورنمنٹ دیتی ہے، دے رہی ہیں، وہ اگر اپنے طور پر اس کو مناتے ہیں تو وہ ان کو جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن اسلام اتنی تو اجازت تو نہیں دیتا کہ مسلمان بھی اٹھ کے ان کے گرجا گھروں میں چلے جائیں،
اسلام اس چیز کی تو اجازت نہیں دیتا کہ مسلمان اپنے اسلام کو چھوڑ کر جمعے کا دن ادھر چلے جائیں اور اتوار کا دن ادھر چلے جائیں، اپنی عید بھی خوشی سے منا لیں اور ان کی عید میں بھی ان کو کر دیں۔ بھئی احترام اکرام، ان کی کوئی گستاخی کرے تو وہی اس کے اوپر لاگو ہوتا ہے۔ اسلام نے بتلایا ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی گستاخی کرے گا تو اس کا بھی حکم وہی ہے جو کسی رسول کے اوپر کرے۔ اسلام نے تو اتنا دے دیا۔ بہرحال یہ ہے کہ ان کے اس ایسے پروگرامات میں، محافل میں اس غرض سے جانا کہ ان کے ساتھ ہم شریک ہو کے مبارکباد دینا، یہ کسی صورت میں بھی درست نہیں ہے۔ قرآن عزیز نے اس کو جب بیان فرمایا تو ایسے جھنجھوڑ کے فرمایا، تقاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، کہ قریب تھا کہ جب انہوں نے اللہ کا بیٹا بنایا کہ آسمان پھٹ جاتا اور آسمان زمین جو ہے وہ لرز جاتی اور آسمان ریزہ ریزہ ہو جاتا اور ہر چیز کی تہس نہس بچ جاتی کہ انہوں نے اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، سبحان فرمایا ہے، ہر ایک چیز سے پاک ہیں، اور بڑے آسان انداز میں فرمایا ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، کوئی شریک نہیں، کوئی ہم پلہ نہیں، کوئی ہم مثل نہیں۔ تو حقیقی طور پر یہی ہے کہ مسلمان صرف ان کا احترام کر سکتا ہے لیکن ان کی اس تقریبات میں اور ان کی اس عید میں شریک نہیں ہو سکتا۔